تو والدین کو چاہیے کہ اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے، شرعی تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے، یہ حساس معاملہ ہے، اس میں اپنی ذمہ داری مکمل ادا کریں. ایسے ہی معاملات طے نہیں کریں، بلکہ دیکھیں زندگی کس کو گزارنی ہے آگے، ماں باپ کو گزارنی ہے یا بچے اور بچی کو گزارنی ہے. بچے اور بچی کو گزارنی ہے تو ان کی رضامندی معلوم ہونی چاہیے. ہم اپنی طرف سے بچوں کے رشتے کروا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ہر بچے بھی تو ایسے نہیں ہوتے جو ماں باپ کی ماننے والے ہوں، بچے بھی تو شرارتی ہوتے ہیں نا. تو یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. لڑکا اور لڑکی کی بھی ذمہ داری ہے جو رشتہ کرنے جا رہے ہیں، ان کی کیا ذمہ داری ہے؟ ان کی سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے، محبت کسی سے ہو جائے ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ نے رکھا ہے، اللہ نے رکھا ہے نا بھائی، اس کو آپ نکال نہیں سکتے انسان کے نفس سے. لیکن اس کے لیے اللہ نے طریقہ یہ دیا ہے آپ کو کہ بھائی جو تمہیں اچھی لگے ماں باپ کو کہو، جو تمہیں اچھا لگے ماں باپ کو کہو کہ میرا فلاں جگہ پہ رشتہ کروا دے. اگر نہیں کہہ سکتے ہو یا ماں باپ نہیں مان رہے آپ کی بات، کوئی ایسا بندہ ڈھونڈے جو ماں باپ کو کہہ سکے، ماں باپ کو راضی کر سکے. کوئی تو ایسا ہوگا نا، کوئی دوست، کوئی چچا، کوئی ماموں، کوئی دادا، کوئی رشتہ دار، کوئی تو ایسا ہوگا، یا سب اللہ معاف کرے مر چکے ہیں؟ ایسا نہیں ہوتا ہے. لیکن بچے اور بچی جلد بازی کرتے ہیں. اگر نہیں مان رہے ماں باپ، کسی اور کو کہو. پھر بھی نہیں مان رہے، پھر کسی اور کو کہو. پھر بھی نہیں مان رہے تو صبر کرو. کوئی اور راستہ اختیار کرنے کی پھر بھی اجازت نہیں ہے، کیونکہ شیطان یہ آپ کو وسوسے دلائے گا کہ نہیں بھائی اب تو کوئی راستہ ہی نہیں ہے، اب مجبوری ہے، لہٰذا یہ راستہ اختیار کرو. پھر بچے اور بچیاں غلط راستہ اختیار کرتی ہیں، جبکہ یہ بالکل غلط ہے. غلط کس طرح ہے کہ یہ جو کورٹ میرج ہوگا، یہ بھاگ کر جو شادیاں ہوں گی، یہ زنا میں شمار ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مسند احمد میں کہ لا نکاح الا بولی، ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. گھر والے بیٹھے ہوئے ہیں، کیا ضرورت ہے تمہیں الگ راستہ اختیار کرنے کی، بغیر ولی کے شادی کرنے کی؟ جو بھی لڑکا اور لڑکی یہ راستہ اختیار کریں گے اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ جو بھی عمل کریں گے وہ زنا میں شمار ہوگا. اور اللہ نہ کرے اگر اس سے اللہ تعالیٰ اولاد دے دے تو وہ اولاد جائز ہوگی یا ناجائز ہوگی؟ وہ ناجائز ہوگی، معاشرے پر ایک دبا لگ جائے گا. دوسرا نقصان یہ ہے کہ دیکھیں ایک طرف ماں باپ ہے، دوسری طرف خواہش ہے انسان کی. ایک طرف ماں باپ ہے، دوسری طرف خواہش ہے. ماں باپ نے خون پسینہ ایک کر کے، محنت کر کے، اپنی راتوں کی نیندیں حرام کر کے بچے کی تربیت کی، بچے کو پالا پوسا بڑا کیا. اب لڑکا لڑکی کی تھوڑی دیر کی خوبصورتی دیکھ کر، جو کہ جوانی تک رہے گی، لڑکی لڑکے کے تھوڑے سے ڈائلاگ سن کر، عشقیہ جملے سن کر، رومانٹک باتیں سن کر یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ نے ہم پر کیا محنت کی ہے. تھوڑی سی خوبصورتی کو دیکھ کر، تھوڑے سے ڈائلاگ سن کر پوری ماں باپ کی محنت پر پھانی پھیر دیتے ہیں اور اپنی خواہش کی پوجا کرنے لگ جاتے ہیں. ایک طرف خواہش ہو اور دوسری طرف ماں باپ ہو تو ماں باپ سے بڑھ کر خواہش بھی نہیں ہوتی انسان کی. بندہ خواہش کو قربان کر دے لیکن ماں باپ کو داؤ پر نہ لگائے. عزت ایک مرتبہ جس کی جائے تو بنانے میں ٹائم لگتا ہے. جن ماں باپ کو صدمہ پہنچتا ہے اللہ ان پر رحم کرے، اللہ ان کی اولادوں کو ہدایت دے اور دوسروں کی اولادوں کو اللہ حفاظت میں رکھے، اللہ سب کی عزتوں کو محفوظ رکھے. دیکھیں گناہ ہو جائے اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، لیکن یہ بڑا نقصان ہے. انسان کو اپنی خواہش تو قربان کر دینی چاہیے، ماں باپ کی عزت قربان نہیں کرنی چاہیے. ماں باپ کا بڑا مقام ہے معاشرے میں بھی اور اللہ کے نزدیک بھی. اگر یہ مشرک بھی ہوں تو ان کے ساتھ برائی نہیں کرنی. ہم تو مسلمان ہیں، ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ یار میری اس حرکت سے ماں باپ کو کیا صدمہ پہنچے گا؟ کیا اس کی بھرپائی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی، کبھی بھی نہیں ہو سکتی. بندہ چل تو سکتا ہے لیکن وہ درد نہیں دکھا سکتا. اللہ تعالیٰ سب کے دردوں پر مرہم لگائے، سب کے دردوں کو کم کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وہ بھی تو لڑکی آئی تھی نا، اس کو بھی یاد رکھنا چاہیے. سنن نسائی میں حدیث ہے، ایک عورت آئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس کا بھی زبردستی نکاح ہوا. یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ چلے مثال کے طور پر ماں باپ نہیں مان رہے، کسی بھی صورت میں نہیں مان رہے، کہیں پہ بھی رشتہ کروا دیں تو ماں باپ کی عزت یہ ہے کہ ان کی ہاں میں ہاں کر دو، لیکن کبھی بھی غلط راستہ اختیار مت کرو. کیونکہ ماں باپ کبھی بھی اولاد کی برائی نہیں چاہتے، ہمیشہ اچھا ہی چاہتے ہیں.
لیکن اولاد کو یہ تب سمجھ آئے گی جب وہ خود باپ بنے گی، جب وہ خود ماں بنے گی عورت۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور ہمارے چینل سبحانی مسجد لیاری کو سبسکرائب کیجیے اور صدقہ جاریہ کے مستحق بنیے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ۔